نشاپور کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم گاہ کی زیارت ہے، یعنی قدم مبارک کی زیارت، وہاں امام کے قدم ہیں یہاں لگے ہوئے۔ یہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام 200 ہجری میں مدینہ سے مشہد خراسان جا رہے تھے تو اس علاقے میں قیام کیا، نشاپور کے علاقے میں، اور مومنین کو جب پتہ چلا تو بہت زیادہ تعداد میں مومنین جمع ہوئے، اور مومنین کے علاوہ محدثین جن کی مورخین نے بتایا تعداد 24,000 محدثین یہاں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ کہ ہم رسول اللہ کے فرزند امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ تو لوگ جمع تھے، لوگ رو رہے تھے، امام کے منتظر تھے، امام کی زیارت کے مشتاق تھے، امام ناکہ پر سوار تھے اور ناکہ پر پردہ لگا ہوا تھا۔ تو جب یہاں لوگوں کا ہجوم ہوا اور لوگوں نے خواہش کی کہ مولا آپ اپنی زیارت کروائے، تو امام نے ناکہ پر وہ جو سوار تھے تو پردے ہٹایا اور امام نے اپنا چہرہ مبارک لوگوں کو دکھایا اور لوگ رونے لگے، اور پھر خواہش کی مورخین نے کہ ہمیں مولا کوئی حدیث سنائے اپنے نانا کی، اور وہ مشہور حدیث ہے سلسلہ ذہب کی، وہ حدیث کہ جب مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے میرے بابا نے بیان کی، میرے بابا کو ان کے بابا نے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بابا نے بتایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو امام زین العابدین نے بتایا، امام زین العابدین کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی اپنے بھائی حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسن مجتبیٰ نے بابا علی سے روایت کی، اور مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ سنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پاک پیغمبر حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، اور حضرت جبرائیل کو اللہ نے یہ بیان فرمایا، اللہ نے یہ وہ حدیث جو ذہب ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھی حدیث؟ اس کو کہتے ہیں سلسلہ ذہب، یعنی معصوم سے لے کر اللہ تک یہ سلسلہ جب جاتا ہے تو اس کے درمیان کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں، سب کی زبانیں صادق اور امین اور سچے۔ تو یہ سلسلہ ذہب ایک اس روایت کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی یہ روایت اس سلسلے کو کسی مجنون آدمی پر دم کر دے تو وہ عقل مند ہو جائے گا، فقط اس سلسلے کو۔ تو وہ کیا ہے حدیث؟ امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قلعہ ہے، ومن داخل من حسنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا، یعنی لا الہ الا اللہ جس نے ہی پڑھ لیا، امن من عذابی، وہ عذاب سے کیا ہے؟ بچ گیا۔ وہ کیا ہے؟ عذاب سے وہ بچ گیا، جنت میں آ گیا۔ آگے یہ ارشاد فرما کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناکہ کو، اپنی سواری کو تھوڑا سا چلایا، 2-4 قدم کے بعد امام نے فرمایا کہ سنو، یہ جو قلعہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس قلعے لا الہ الا اللہ کی شرط ہے بشروطہا، اس قلعے کی کچھ شرط، بشرطہا بشروطہا، اس کی کچھ شرط ہے، ایک شرط اللہ کے رسول ہیں بشروطہا، اور اس کے بعد ان کے 12 جانشین کی ولایت شرط ہے، یعنی یہ لا الہ الا اللہ اس وقت آپ کو جہنم سے بچائے گا
اور جنت میں داخل کرے گا جب اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہوگا اور اللہ کے رسول کے 12 جانشینوں کی ولایت کے بھی آپ قائل ہوں گے اور ان کے حکم کے مطابق آپ زندگی بسر کریں گے، تو پھر یہ آپ کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ اگر اہل بیت کی ولایت نہیں ہے، اہل بیت کی مودت و محبت نہیں ہے، ان کے پیروکار نہیں ہیں، تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا امام نے یہ فرما کر بتا دیا کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کا قائل ہو، امامت کا قائل ہو۔ دوسرا، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ اختلاف ہے کہ یہاں چشمہ ہے یا مرو علاقہ ہے وہاں ہے یا مشہد میں ہے۔ بہرحال یہاں بھی ایک وہ چشمہ ہے کہ جہاں امام نے اس کے بعد اس حدیث کے بعد ٹائم ہو گیا نماز ظہر کا، تو لوگوں نے کہا ہے کہ مثلا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں مولا کے پیچھے، اور جب نماز کے لیے وضو کی کہا تو فرمایا کہ یا تو پانی نہیں ہے۔ اس وقت امام نے یہاں ایک چشمہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ کھودا، یا وہ امام نے فرمایا کہ یہاں سے مٹی اٹھاؤ، مٹی ادھر مثلا نکالو یہاں سے، تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا، جو اکثر مثلا ہے کہ بعد تک ابھی بھی ہے، البتہ یہ بعد میں وہ خشک ہو گیا۔ اب یہ اختلاف ہے یہاں چشمہ ہے یا کسی اور جگہ ہے، لہذا امام نے وہاں سے پانی پیدا کیا اور اس کے بعد امام نے وضو فرمایا، صحابہ نے بھی وضو فرمایا اور نماز ظہر ادا کی۔ یہ واقعہ ہے 200 ہجری کا کہ جب مامون رشید نے امام کو مدینہ سے بلایا اور مشہد پہنچنے سے پہلے جہاں ہم زیارات کر کے آئے ہیں، جہاں امام کا روضہ ہے، وہاں سے پہلے یہاں قیام فرمایا 200 ہجری میں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشہد کے بعد 3 سال دنیا میں رہے، اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب زائرین کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔